نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم ان کی نقل اتارو، اور اس شخص کے لیے بھیجا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرما دی تھی، ہم اس کو پڑھ کر اس کے احکام پر عمل کر لیتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ نمونے بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ صرف کتاب اس کی اصلاح کے لیے اور اس کو کوئی فن، کوئی علم و ہنر سکھانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے کسی استاد یا کسی مربی کے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک انسان کے سامنے نمونہ نہ ہوگا، اس وقت محض کتاب پڑھنے سے کوئی اور فن نہیں آئے گا۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں داخل فرما دی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بریانی بنائیں، تو بریانی بنانے کے لیے اگر ہم کتاب دیکھ لیں اور اس کے اجزاء ترکیبی کو سمجھنے کے بعد ہم بریانی خود بنانے بیٹھیں تو نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے لیے کوئی مربی ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی استاد ہونا چاہیے کہ اس کے نگرانی کے اندر یہ چیزیں سیکھی جائیں گی، تب اس کے اندر کمال پیدا ہوگا۔ لیکن اگر اپنے منمانی سے انسان زندگی گزارے اور اپنی منمانی طریقے سے اس بریانی کو بنانے کی کوشش کرے گا تو بریانی بنے گی تو، لیکن جیسے کمال اس کے اندر آنا چاہیے اور جس نسخے کے اعتبار سے بنانے کو بتایا گیا ہے اس کے اندر وہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا کہ تم اگر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور تم اگر راہ راست پر آنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے پاس ایک نمونہ بھیج دیے ہیں، تم اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تب تو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی، ورنہ تمہاری زندگی ناکام ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر زندگی کے جتنے شعبے ہیں، تمام شعبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی باپ ہو تو یہ دیکھے کہ حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم کے والد گرامی حضور پاک علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے تھے۔ اگر کوئی شوہر ہو تو یہ دیکھے کہ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ اور دیگر امہات المؤمنین کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا۔ اگر کوئی حاکم وقت ہو تو یہ دیکھے کہ مدینہ کے حاکم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حکومت کی اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات غرض کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہوں، چاہے تجارت ہو، زراعت ہو اور مزدوری ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، زندگی کا کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں چھوڑا جس کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی ذات نمونے کے طور پر موجود نہ ہو۔ بس اس نمونے کو دیکھے اور اس کی پیروی کرو، اسی مقصد کے لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستوں، حضور پاک علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام کی اتباع صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر
اب پورے طور پر ان کے زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان کے اندر داخل تھی۔ ہر وقت ان کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کیا اس کے اندر ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس میں کیا ان کا معاملہ تھا، اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صحابہ اکرام اپنے آپ کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے آزاد کر دیے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، ہر وقت ہر موقع پر ان کو یہ لگا رہتا تھا کہ ہم کس طریقے سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت کو زندہ کریں۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو چومتے وقت فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا، لیکن میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا اور ایک سنت ہے، اسی واسطے میں تمہیں چومتا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، وہاں تو حجر اسود کو یہ کہا جا رہا ہے، اور یہاں اپنے ہاتھ سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو دوستو، ہمہ وقت صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر ہر وقت ان کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہماری زندگی گزر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو نمونہ بھیجا ہے اس نمونے کے مطابق اگر ہماری زندگی نہ ہوگی، اور اگر ہم نے اس نمونے سے علیحدہ اپنی زندگی کو گزار لیا ہے تو اللہ رب العزت والجلال کے سامنے ہم اس کا کیا جواب دیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے آپ کو بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے تھا، آپ انسانیت کے سامنے ایک مکمل اور ایک بہترین نمونہ پیش کریں، ایسا نمونہ بن جائے جس کو دیکھ کر لوگ نقل اتاریں، اس کی تقلید کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں اور اپنی زندگی کو اسی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اسی غرض کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مقصد کو صحابہ اکرام نے سمجھا، اور صحابہ اکرام پورے اس پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ کے دوران آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی تقریر یا جلسہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لوگ نہ تو بیٹھتے ہیں نہ جاتے ہیں، اسی طرح کناروں پر کھڑا ہونا مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر تمہیں سننا ہے تو بیٹھ جاؤ، اور اگر نہیں سننا ہے تو جاؤ، اپنا راستہ دیکھو۔ اس لیے اس طرح کھڑے ہونے سے بولنے والے کے ذہن بھی اس کو تشویش کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کنارے پر کھڑے ہوئے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، جس وقت آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ حکم اس وقت دیا، اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ باہر سڑک پر تھے اور مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے، ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ اس وقت ان کے کان میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ وہیں سڑک پر بیٹھ گئے۔ خطبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو بیٹھنے کا حکم ان لوگوں کو دیا تھا جو یہاں مسجد کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن تم سڑک پر بیٹھے تھے، اور سڑک پر بیٹھنے کو تو میں نے نہیں کہا تھا، تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے جواب دیا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کان میں پڑ گیا کہ بیٹھ جاؤ، تو پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجال نہیں تھی کہ قدم آگے پڑے، اور یہ بات نہیں تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو جانتے نہیں تھے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام مجھے سڑک پر بیٹھنے کا حکم نہیں دے رہے تھے، بلکہ بات اصل یہ تھی کہ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد کان میں پڑ گیا کہ بیٹھ جاؤ تو اب اس کے بعد قدم نہیں اٹھ سکتا۔ صحابہ اکرام کی اتباع کا یہ حال تھا، ویسے ہی صحابہ اکرام نہیں بن گئے، ایسے ہی اللہ نے پروانہ نہیں سنا دیا، اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
کہیں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ تمغے کیوں ملے؟ اس وجہ سے ملے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ ہمہ وقت ان کو یہ فکر رہتی تھی ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کس طریقے سے عمل کر جائیں۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہمیں بھی انہی چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کو چھوڑ کر ہم آج سوچ رہے ہیں کہ ہم سنتوں کو چھوڑ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ساری دنیا کے اندر ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ارے بھائی داڑھی رکھ لیں گے تو یہ ہوگا کہ پھر کہاں سے ہم کو بڑے بڑے اس میں جاب نہیں ملیں گے، ہمیں جو ہے نوکریاں نہیں ملے گی۔ ارے میرے بھائیو دوستوں، تم سچے اور پکے مسلمان بن کر دیکھو۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام میں سنت کا لحاظ کرتے ہوئے جائیں، پس محبوبیت حاصل ہونے لگے گی، اور جب سراپا اتباع بن جاؤ گے تو محبوب کامل بن جاؤ گے۔ ہمارے میرے بھائیو دوستو، ہمیں اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم کامل اتباع کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آپ سب کو بھی آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔